فتح کیا مکہ تو جانے کے بعد کہا لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب کے لیے معافی۔ یہ تھا تاریخ کے اندر اکیلا غیر خونی مکمل انقلاب۔ بہت سے رائٹرز نے ان کی اس لیڈرشپ کے اوپر عجیب و غریب باتیں وہ لکھی ہیں، غیر مسلم رائٹرز نے، کہ ان جیسا لیڈر نہیں ہوا دوسرا کوئی دنیا کے اندر، تاریخ میں ہوا ہی نہیں۔ خالی لیڈر نہیں ہے، اب ساتھ میں کیا کیا لے کر آئے ہیں؟ نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، رسول تھے، ساتھ میں کیا کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ ایک اکنامک سسٹم دیا، معاشیات، سمپل سی 2-3 چیزیں بتا رہا ہوں، اسلامی معاشیات کے، اسلامک اکنامک سسٹم۔ آج لے لے دنیا، نہ لے ان کے نام سے، ان 3 اصولوں کو لے لے، اور 8 سال کے اندر کوئی غریب نہیں بچا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، یہ تیسرا جمعہ ہے، ایک سلسلہ، ایک سیریز چلی آ رہی ہے، دی ایوولوشن آف پروفٹہڈ، رسالت کے سلسلے کا وکاس اور ارتقاء۔ پچھلے خطبوں میں نے بتایا تھا کہ شروعات اس حصے سے ہوئی جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اور بڑا حصہ جو رہا وہ دنیا کا جو سینٹر مرکز ہے وہ رہا۔ انسان کی ترقی شروع ہوئی، پھر انڈیویجولز کی پہلے، سوسائٹیز بنی، معاشرہ وجود میں آیا، پھر بڑے کلچر، بڑی تہذیبیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں وجود میں آئیں۔ ان سب کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا، اور جیسے جیسے یہ وکاس ہوتا گیا ہے، رسالت کے پیغام کا بھی ارتقاء ہوتا گیا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام میں جو وحدت ہے، جیسے وحدت الہ، اللہ کی وحدت، وحدت آخرت، یہ تصور کہ سب کو ایک جگہ اکٹھا ہو کے ایک ہی جیسا انجام ہوگا، ایسے ہی وحدت رسالت بھی ہے۔ رسالت کی تو وحدت ہے، رسول بہت سے ہوئے، اور یہ رسولوں کا وکاس اور ارتقاء جاری رہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ یہاں وہ اپنے عروج پر اپنی آخری شکل میں رسالت مکمل ہو کر آ گئی۔ تذکرہ چل رہا تھا اس کا کہ جو بڑی بڑی جتنی دنیا میں چاروں طرف تہذیبیں ہیں، ان کا زیادہ بہت سی تہذیبوں کا حصہ سینٹر جو رہا ہے وہ سینٹرل ورلڈ رہا ہے۔ وہ یہ حصہ ہے جس میں عرب ہے، جس میں جارڈن ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطین ہے، جس میں شام ہے، جس میں عراق ہے، جس میں مصر ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پورے زمین کا جو سینٹر یا مرکز ہے، اس حصے میں تہذیبوں کا پورا زور رہا ہے، بڑی تہذیبوں کا بڑا حصہ، بہت زیادہ لمبے عرصے تک۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ آج تک دنیا کے چاروں طرف سے الگ الگ بہت سی بڑی، چاہے وہ سپر پاورز ہوں، وہ چاہے اب دور ہوں، لیکن ان کا بھی پورا زور اس علاقے کے اوپر رہا ہے اور اس وقت تک ہے، اس خطے کے اوپر۔ کچھ خاص بات ہوگی اس علاقے کے اندر سے۔ ویسے تو زمین جب گول ہے، کوئی بھی گول چیز جیسے کوئی بال ہو، اس کا سینٹر یا مرکز تو اس کے پیٹ میں ہوگا کہیں، سرفیس پر کسی جگہ کو تو سینٹر کہیں گے نہیں، وہ بھی جب کہ گھوم رہی ہو، تو مرکز یا سینٹر کسے کہیں؟ لیکن کسی ایک جگہ کو اللہ نے مرکز یا کہا، کوئی ایک جگہ پرانے ہی صحیفوں سے ناف زمین کہلاتی چلی آئی، تو یہ سطح کے اوپر کسی گول چیز کی کوئی سینٹر کیسے ہو جائے گا جو گھوم رہی ہے؟
اسے ناف زمین کہا یا یہ علاقہ مرکز بنا، تو یہ بھی اللہ کو معلوم تھا، یہ تو سوال کرنے والے خود اپنے یہاں پہلے جواب ڈھونڈنے کے۔ جب یہ نقشہ بناتے ہیں فلیٹ سیدھا سمجھانے کے لیے، کاغذ پہ تو پورا گول ایسے نہیں بنا سکتے کہ پوری دنیا دکھ جائے، تو جب یہ سیدھا بناتے ہیں کھول کر، تو اس گولے کو بیچ میں ایک جگہ سے کاٹتے ہیں اور کاٹ کے پھر پھیلا لیتے ہیں۔ انہوں نے خود ایسی جگہ سے کاٹا ہے کہ یہ سینٹر ہے، یہ مرکز ہے۔ یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ یہ خود یہیں سے کاٹنے پہ کیوں مجبور ہوئے کہ جس کی وجہ سے یہ مرکز ہو گیا۔ سوال دوسرے ہم سے تو بات کو کرے کہ وہ سینٹر کیسے ہو جائے گا، خود انہوں نے سینٹر اسی کو بنایا۔ بہرحال رسالت کے ارتقاء بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کی تاریخ، اس میں ہم آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس سیریز کے دوسری قسط کے اندر یا پچھلے جمعے کے اندر۔ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول تھے، بہت تھوڑے سے دنوں کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اسی قانون جو چلا آ رہا ہے اسی قانون کو جاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ I have not come to repeal the law but to fulfill the law، میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں توریت کی شریعت کو، میں تو اس کو مکمل کر کے اسی بنی اسرائیل کی شریعت پہ عمل کرانے آیا ہوں۔ تو پھر یہ ایک نئے رسول کی جو ضرورت پڑی، اور یہ آخری تھے بنی اسرائیل میں اس پوری سیریز کے اندر، یہ ضرورت کیا تھی؟ کچھ ہی دنوں رہے۔ قرآن نے بتائی ہے دو وجوہات ان کے آنے کی، اور ضمنی طور پر ایک تیسری بھی بتائی ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ پہلی چیز تو یہ کہ توریت میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اس کو سچا کر دکھانے آیا ہوں، پچھلے لا کو کینسل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور ضمنی طور پر قرآن نے یہ بتایا کہ وہ اس میں بڑی گڑبڑ کر لی تھی، انہوں نے بڑی سختیاں لاد دی تھی، منمانی سختیاں گھسا دی تھیں، لوگوں کا عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، خالی احکامات رہ گئے تھے، ان احکامات کے اندر بھی سختیاں اور اپنی طرف سے داخل کر دی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ نے اسے پاک صاف کیا، اس کی روح واپس لائے احکامات کی۔ زور سارا یہ نہیں تھا کہ کیسے کھڑے ہو، انگوٹھا کدھر ہو، ہاتھ کس جگہ بندھے، ان باریکیوں پر نہیں تھا، جو اس کے اصل اسپرٹ اور روح واپس آنی تھی۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے بعد ایک اور آنے والے ہیں، ان کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ دو ان کے مشن کے دو حصے تھے مین۔ یہ خود اس کے اندر موجود ہے جو آج کی انجیلیں کہلاتی ہیں، ان کے اندر جو گاسپلز کہلاتی ہیں ان میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان کیا، جیسے قرآن نے کہا رسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو رسول بنا کر، تمام عالم کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے بھیجا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی دنیا اس جگہ نہیں آئی ہے جہاں رسول کو عالمگیر کر دیا جائے، جہاں گلوبل کر دیا جائے رسول کو۔ ابھی ارتقاء میں اور وکاس کے کرم کے اندر، اس کے سلسلے کے اندر ابھی وہ مقام نہیں آیا ہے، وہ مقام آنے والا تھا، اس سے پہلے اس کی تیاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ I am sent to the lost sheep of Israel۔ کس بات پہ کہا تھا؟ لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے، بیماریاں وغیرہ شفا ہو جاتی تھی ان کی دعا سے، ان کے کہنے سے۔ ایک عورت پریشان تھی، بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، وہ بنی اسرائیل کی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کی بھی تکلیفیں، کچھ بہت پریشانی ہے، کچھ اس کے لیے کر دیجئے۔ تو نہیں کیا، منع کر دیا۔ ان کا جیسا نرم دل، رحم دل آج کی انجیلوں میں کہ جواب دیا کہ مجھے تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے، مطلب تم نہیں ہو بنی اسرائیل کی۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ بہرحال لیکن پھر یہ بھی کہا حضرت عیسیٰ نے کہ
اب تم لوگ جاؤ اور ساری مخلوقات میں انجیل کی منادی کر دو، انجیل کی اشاعت کرو، انجیل کا اعلان کر دو۔ ایک طرف تو خود کسی ایک کو بھی، ایک انڈیویجول، ایک فرد کو بھی منع کر رہے ہیں کہ مجھے تو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور دوسری طرف انہی انجیلوں کے اندر موجود ہے، کہہ رہے ہیں کہ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اب تمام دنیا کے اندر، ساری مخلوقات کے اندر انجیل کی منادی کر دو، انجیل کو پہنچا دو۔ انجیل کیا ہے؟ انجیل بھی اصلاً مقصد تو معلوم ہو گیا نا، یہ دو چیزیں ہیں۔ پچھلے لا کینسل نہیں ہوگا، قانون رہے گا، اس میں جو خود سے جو سختیاں لاد دی گئی ہیں ان کی اصلاح ہوگی، اس کی روح واپس آئے گی، اور وہ جو آخری رسول آنے والے ہیں ان کی بشارت یہ دنیا میں پہنچا دو۔ اب تمام دنیا کے لیے جو رسول بن کر آنے والے تھے ان کے لیے اس سے پہلے ان کا راستہ تیار کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا کہ انجیل کی، انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے بعد پھر ابھی سے پھیلا دینا ساری دنیا کے اندر، یعنی یہ خبر اب دنیا کو مل جائے ساری۔ مقصد یہی تھا کہ تمام دنیا تک خبر پہنچے ان کے ذریعے۔ اب جو بات کو آنے والے ہے انجیلوں کے اندر، اب اس کو کیا کیا اس کی تشریح کر لیتے ہیں، بالکل ایسی ہے کہ کوئی ٹک نہیں سکتا، تھوڑی دیر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اب تم سے زیادہ کچھ بات نہیں کروں گا۔ Nevertheless, however, I want to say to you that it is expedient that I go away۔ یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے جانا ہی ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تمہیں برا لگے گا، ایکسپیڈینٹ لفظ کا مطلب یہ کہ تمہیں برا لگے گا، لیکن مجھے جانا ہے، ضروری ہے، تمہارے لیے ضروری ہے۔ It is expedient for you that I go away, but because if I do not go away، اگر میں نہیں گیا، the paraclete will not come۔ یعنی اس کی ہے اہمیت، کوئی پیراکلیٹ جس کو کہا ہے، یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹ، یہ لاطینی زبان میں بھی ہے اور لیٹن میں اور یونانی زبان میں بھی ہے، تھوڑے سے تلفظ کے فرق کے ساتھ۔ وہاں پیریکلیٹوس ہے یونانی کے اندر، یا گریک لینگویج کے اندر، یہ ایک ہی لفظ تقریباً یہ دونوں زبانوں کے اندر۔ اب اس کا ترجمہ یہ کہیں پر کرتے ہیں کمفرٹر، تسلی دینے والا، کہیں ہیلپر، تمہاری مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، یہ طرح طرح کے بہت سے ترجمے الگ الگ اس کا کر لیتے ہیں، کہیں ایڈوکیٹ کہ تمہاری طرف سے وکالت کرنے والا، یہ جگہ جگہ اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ کہا یوحنا کی انجیلیں، جو 4 انجیلیں ہیں، دا گاسپل آف سینٹ جان، اس کے اندر 16:7 کے اندر یہ کہا، 16 چیپٹر اور 7ویں ورس، اس کے بعد چند ہی ورسز کہلاتی ہیں بائبل میں، اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ وہ جو 13ویں ورس چند ہی ہے، اس کے بعد ان کی اور تفصیل بتائی کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا میں بات کر رہا ہوں روح حق کی، جو آئے گا وہ تمہیں آخر تک کی باتیں بتائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ اسے کان میں اس کے ڈالا جائے گا، یعنی وہی جو کچھ بھی آئے گی صرف وہی کہے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ تو خود بشارت دے گئے کسی آنے والے کی، یہ کہہ گئے کہ میرا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ آخر تک تو تمہیں وہ لے کر جائے گا۔ 3 سال رکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس 3 سال کے اندر ان کو گھیرنے کی سازش کی گئی، بات آخری یہ آئی کہ زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ نے بچا لیا، اٹھا لیا، ان کی 4 رسولوں کو بچایا جاتا ہے، اور ایک انقلاب کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ انقلاب کوئی یہاں بادشاہت کا نہیں تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے سرغنوں کو، ان کی مذہبی لیڈرشپ کو برداشت نہیں تھا، سازش کی ان کی جان لینے کی۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے انہیں بچایا، ان کے ساتھیوں کو بچایا جو ان کے ساتھ ان کے حواری تھے، مٹھی بھر تھے، 12 کل۔ اس میں بھی قرآن تو بڑی تعریف ان کی کرتا ہے، انجیلوں کے مطابق تو سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے وقت پر، ایک نے تو الٹی سازش کر کے انہیں پکڑوایا، یہ اس کے اندر ہے۔ بہرحال قرآن نے ان کی بہت تعریف کی۔ یہ 12 تھے، جسے کہہ دیا کہ ایسے صحابی جو ہر وقت صحبت پائی تھی اور ساتھ میں رہا کرتے تھے ان کے۔ اللہ نے ان کو بھی بچایا اور ان کو بھی بچایا۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ اس کا اعلان سب جگہ کر دینا۔ جیسے بگاڑ بنی اسرائیل میں لگاتار رہے اور آتے رہے، جو حالت ان کی تھی، یہ تو مٹھی بھر چند لوگ تھے، انہوں نے پھیلائی دوسری جگہوں پہ بات،
یہاں پر ہوا یہ کہ جب رسول کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر اس جگہ تک آ گئے کہ ان کی جان لینے کی تک پوری کوشش کی اپنے خیال میں، تو وہ آج بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مار دیا، ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا. تو پھر اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پہ ایک لمبے عرصے بار بار آتا رہا، بڑی لمبی تاریخ ہے. پھر آیا حضرت عیسیٰ کے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد، اب یہ آدھی صدی کہہ لیں ہم، 60-65 سال کے بعد، پھر رومنس نے ان کی بالکل ایسا ہوا جیسے چتھڑے اڑا دیے، حملہ کیا اور ان کو بیت المقدس اور اس کو بھی تباہ کیا. اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ بسا تھا، اور اس کو برباد کر دیا تخت و تر، اور پھر ان کو قتل عام کیا ان کا. اس وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ کے جانے کے کچھ عرصے بعد، یہ کوئی 60-65 سال کے بعد، اس وقت سے لے کر 1948 تک سزائیں ملتی رہی ساری دنیا میں. وہاں سے بھاگے، دنیا میں جگہ جگہ بسے، وہاں پہ ستائے جاتے رہے، وہاں سزائیں ملتی رہی. یہ عذاب 1948 تک چلا ہے، 1900 سال چلا یہ عذاب جو بنی اسرائیل کے اوپر چلا. اس کی سزا میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں انہوں نے کیا تھا. بہرحال حضرت عیسیٰ کا مشن جو تھا وہ یہ تھا. پھر انہی رومنز نے عیسائیت قبول کی، جنہوں نے ان کو برباد کیا تھا، جنہوں نے ان پہ حملے کیے تھے، جنہوں نے ان کو تباہ کیا تھا، بنی اسرائیل کو. اب یہ بنی اسرائیل کے نہیں ہیں یہ لوگ، انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا. لیکن یہ عیسائیت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد ایک صاحب اور آ گئے صاحب سامنے، زندگی میں بڑے کٹر دشمن تھے، ہر جگہ ہر موقع پہ سخت مخالفت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے جانی دشمن تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے بشارت دی ہے میرے سامنے پرکٹ ہو کے، ظاہر ہو کے، اور مجھے انہوں نے اپنا شیشہ بنا لیا. زندگی بھر مخالفت کی، حضرت عیسیٰ اب نہیں ہیں دنیا میں، ان کا میرے سامنے ہوئے پرکٹ. اب لوگوں کو تو یہ چمتکارک باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یہ اپیل کرتی ہیں. ان کا یہ کیا جو ساتھ میں گھومتے رہتے تھے، یہ اصل بات تو یہ ہوئی کہ جانے کے بعد اور ان کے خیال میں تو مرنے کے بعد انہوں نے ان کے سامنے پرکٹ ہوا، تو یہ تو بڑے عظیم ہے. اس کے بعد وہ جو بات کو وہ سینٹ پال کہلائے، ساؤل نام تھا ان کا، سینٹ بھی لگ گیا ساتھ میں. تو وہ جو سینٹ پال تھے انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کا، شریعت کینسل کر دی، منسوخ. ان کا یہ تو چور و شکوں کے لیے ہوتی ہے شریعت، شریف لوگوں کے لیے تھوڑی ہوتی، ایمان والوں کے لیے قانون جو ہوتا ہے. اور پھر جو کچھ منادی کرائی انہوں نے وہ یہ تھی اصل میں. لیکن حضرت عیسیٰ نے جو بشارتیں دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پھیلی دنیا کے اندر، اسے غائب نہیں کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ دبی ہوئی لوگوں کے ذہنوں میں. یہ آپ کا کام تھا کہ ان سے ملتے اور بتاتے، اور وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ کسی کا تو نام لو، چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہوگا جو ان سے بھی آگے بڑھا، جس کی انہوں نے بشارت دی تھی کہ آئیں گے، اور انہوں نے ان کی تصدیق کی تھی. پھر اور نشانیاں ہیں، میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا. بہرحال جب یہ کرپٹڈ دین تھا، لیکن اس کے اندر کچھ اچھی تعلیمات بھی تھیں. بنی اسرائیل جیسی جو ان کا مزاج تھا وہ حرکتیں نہیں تھیں. آگے بڑھے، پھیلتی رہی یہ عیسائیت. بنی اسرائیل میں نہیں پھیلی، حضرت عیسیٰ کو انہی کی طرف بھیجا گیا تھا. یہ پھیلی دوسری قوموں کے اندر. اور پھر ایک آگے جا کے پھر ایک پیک آتا ہے، جب دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں، اس وقت کی سپر پاورز دو. اب دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا بڑی تہذیبیں، کوئی وہاں پر ہے چین کے اندر ہے، تو کوئی ساؤتھ امریکہ، جنوبی امریکہ کے اندر ہے. یہ دو بڑی سپر پاورز وہ دور آ رہا ہے، اس وقت کی سپر پاورز ہیں. اس سپر پاورز کے بعد بہت لمبا علاقہ اور ان کی سرحدیں بھی ایک دوسرے سے مل رہی ہیں. یہ اس کا مطلب دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے، اگر یہ سپر پاورز کنٹرول ہو جائیں تو دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے جو کوئی انہیں کنٹرول کرے گا، وہاں پر پیغام تو فوراً پہنچ جائے گا. ان سے جو ایڈجیسنٹ، انہی دونوں سے ٹچ کرتا ہوا ایک بیکورڈ علاقہ، بہت پسماندہ علاقہ، جہاں پڑھے لکھے بھی کم تھے. اس حصے میں وہ تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر وہ ساری خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے قوموں پر اس سے پہلے عذاب آئے تھے. ان کے یہاں معاشی استحصال بھی تھا، کمزور کو دبانا، جو مالدار ہیں وہ ان کو، جو غریب ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنا. کسی طرح کی کوئی رحم دلی کی بات نہیں تھی کہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو کچھ ساتھ دیں ان کا.
طبقاتی نظام، اونچے خاندان کے نیچے خاندان کے، جو اونچے خاندان کے ہیں وہ نیچے والوں کو ان کے حقوق کم تھے، رائٹس کم تھے، انہیں کچلتے تھے۔ بت پرستی پیک پر تھی، اپنی آخری انتہا کے اوپر تھی۔ یعنی قرآن نے بتوں کے جو نام بتائے ہیں پورے قرآن کے اندر، یا تو اس وقت کے بتائیں جس علاقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یا حضرت نوح کی قوم کے بتائیں، اور کسی قوم کے بتوں کے نام نہیں لیے۔ یعنی اور جگہوں پر شرک ہمیشہ تھا، لیکن بت پرستی مین جو تھی مورتی پوجا، وہ یا تو یہاں کے ہندوستان میں تھی شروع کے، اور یا پھر اس عرب میں تھی۔ تو بت پرستی تھی وہاں پر عورتوں کا استحصال ہوتا تھا۔ کوئی خرابی ایسی، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے قومیں تباہ کی گئیں جو ان کے اندر نہیں تھی۔ ایک دو کو چھوڑ کر تقریباً ساری، اب ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ کی گئیں۔ لیکن اللہ قوموں کو تباہ نہیں کرتا جب تک ان کے اوپر کوئی حجت پوری نہیں ہوئی، یا وہ مان لے، ایمان لے آئیں۔ اب یہاں سے ایک بچے کی شروعات ہوتی ہے، یا آخری رسول جو بن کر، جن کو آخری رسول بننا تھا، بچپن میں ہی ماں باپ، والد پہلے گزر گئے، پیدائش سے بھی پہلے، والدہ بہت چھوٹے تھے جب گزر گئی۔ بے ماں باپ کا بچہ ایک غریب خاندان کے اندر، ان کے جوان ہونے تک ایک ساکھ ہے، صرف اسی ایک آدمی کی ساکھ ہے، اس نوجوان کی ساکھ ہے کہ صرف یہی اکیلا ہے کہ جس کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے اطمینان کر سکتے ہیں، بڑا سچا ہے، کبھی کسی بات میں بڑا امانت دار ہے، دشمن بھی کوئی چیز رکھ دے تو اس کو واپس کرے گا، کوئی بات منہ سے نکالے گا تو پوری کرے گا۔ یہ ساکھ بن رہی ہے بڑے ہونے تک۔ اب اللہ نے ان کا انتخاب کیا اس حصے میں۔ یہ خیال رکھیے گا کہ وہ بہت بڑی جو سپر پاور تھے دو، ایک رومنس تھے اور ایک یہ پرشینس تھے، پرشین امپائر تھی۔ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے جنگ ان کی بہت عرصے سے جاری تھی، علاقے کو ایک دوسرے سے جیتنے کی اور قبضہ کرنے کی۔ بڑا لمبا ایریا ہے، ادھر روس کی سرحدوں تک، روس اور چین اور وہاں کی سرحدوں تک گیا، ایران اور ادھر سارا، اور پھر اس سائڈ میں پورا یورپ کے بڑی دور تک گیا، یورپ میں ان دونوں کا حصہ ملا کر، یعنی آدھی دنیا تھی ان کے قبضے کے اندر، ان دو کے۔ اب یہ جو نہتا ان کے اللہ نے رسول بنایا، اب انہوں نے اپنی ٹیم بنائی، اپنی دعوت شروع کی۔ تھوڑے سے ماننے والے، وہ ماننے والے ایسے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو ایسے جان نثار نہیں نکلے، یہ ماننے والے 13 سال میں 100 کے قریب نکلے۔ یہ ایسے تھے کہ ان کے چتھڑے بھی اڑا دیے جائیں تو ان کو یہ منظور تھا، لیکن رسول کا ساتھ چھوڑنا منظور نہیں تھا۔ یہ جانثاری نہیں ملتی، اس کی مثال ہمیں دوسرے نبیوں کے ساتھیوں میں کسی جگہ، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا جائے تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس کا ساتھ دیں گے، یہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسی ایک جماعت بن رہی تھی بڑی تیزی کے ساتھ میں۔ پھر یہ آگے اور لوگوں نے قبول کیا، مدینے کے لوگوں نے قبول کیا، رفتار بڑھی، ایک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ یہ پہلے رسول تھے تاریخ کے اندر، پہلے جنہوں نے اسکریچ سے شروع کیا اور ایک انقلاب لے آئے اپنی زندگی میں۔ حضرت موسیٰ چلے، بہت کوششیں کی بنی اسرائیل کو لے کے، لیکن وہ انقلاب سے پہلے ہی ان کی زندگی ختم ہو گئی، انقلاب نہیں لا سکے۔ اس قوم کو لے کے انقلاب لا بھی نہیں سکتے تھے جو رویہ ان کا تھا، کوئی ایک آدمی نہیں لاتا ہے، ساتھ میں وہ لوگ ہوں جو اس کا ساتھ دینے والے ہوں، اور ایسے ہی ساتھ دینے والے ہوں تب ہوتا ہے کچھ۔ تو وہ ساتھ دینے والے ویسے نہیں تھے اس درجے کے۔ بات کو پھر حضرت داؤد علیہ السلام جب شاہ بنے تو ان کی بھی وہ جنرل تھے، پہلے ایک سپاہی تھے، وہ ہلکے ہلکے کر کے بڑھنے کے بعد وہ شاہ بن گئے۔ سلطنت پہلے سے تھی، اس کو انہوں نے اور مضبوط کر لیا۔ حضرت سلیمان کو وراثت میں ملی سلطنت، اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئی۔ یہ انہوں نے اسکریچ سے شروع کیا، بالکل زیرو سے، بے پناہ مخالفتوں کے درمیان، اور پھر بہت کم عرصے کے اندر بے مثال ایک غیر خونی انقلاب آیا۔ غیر خونی اس لیے کہ تاریخ میں الگ الگ فگرز ہیں، 450 سے لے کے 1000 ٹوٹل اتنی جانیں گئیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے 430 یا کچھ اتنی جانیں گئیں۔ انہوں نے نام لکھے کس جنگ کے اندر کتنے ایمان لانے والے ان کی جانیں گئیں اور کتنے دشمن تھے ان کی جانیں گئیں، فگر کے ساتھ میں انہوں نے جوڑ کے بتایا۔
لیکن کچھ اور محققین ہیں یا اسکالرز ہیں یا وہ کہتے ہیں 1000 تک جانے گئی ہوں گی، 1000 تک جانے اس انقلاب کے آنے میں. اسے غیر خونی انقلاب کہتے ہیں، اسے پیسفل ریولوشن کہتے ہیں. فرینچ ریولوشن کے اندر جو فرانس میں جو انقلاب آیا اس میں 40 لاکھ لوگ مارے گئے. جو انقلاب اسے 10 سال کے اندر 1966 سے لے کے 1976 تک، اس 10 سال کے اندر چین میں جو کلچرل ریولوشن جسے کہتے ہیں ثقافتی انقلاب آیا، اس کلچرل ریولوشن کے اندر الگ الگ فیگرز ہیں بہت اسکالرز کی، 1 ملین سے لے کے 7.5 ملینز تک. یعنی کچھ لوگ 10 لاکھ کہتے ہیں، درمیان کی بھی فیگرز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 75 لاکھ لوگ مارے گئے اس 10 سال کے اندر اس انقلاب کے آنے میں. اور یہ تو وہاں کی بات تھی، وہ تو آج تک جاری ہے. وہاں پر قتل اور لوگوں کو مار دینا اور لوگوں کا غائب ہو جانا اور بڑی بڑی تعداد کو اٹھا لینا اور ختم کرنا، ان گنتیوں کو تو جوڑا نہیں جاتا. روس میں جو انقلاب آیا بولشوک ریولوشن کہتے ہیں، روس میں جو کمیونسٹ انقلاب آیا اس انقلاب کی فیگرز تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں، جو مختلف لوگ ہیں فیگرز کے بتانے والے، تو وہ اس کو وہ لے جاتے ہیں کروڑوں تک. یہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں اس کے اندر. 3 کروڑ سے زیادہ جانیں جو ہے وہاں پر گئیں. یہاں کم سے کم یہ چھوٹا سا، اسے کہنے بڑا چھوٹا سا تھا، 40 لاکھ لوگ فرینچ ریولوشن میں مرے. 1000 لوگ، ہم بڑی فیگر کو ہی مان لیں اس انقلاب کے اندر. یہ غیر خونی انقلاب ہے. جنگیں ان پر مسلط کی گئی، اس لیے کچھ لوگوں کی جانیں گئیں. انہوں نے نکلنے کے بعد قتل عام کسی جگہ نہیں کیا. فتح کیا مکہ تو جانے کے بعد کہا لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب کے لیے معافی. یہ تھا تاریخ کے اندر اکیلا غیر خونی مکمل انقلاب. بہت سے رائٹرز نے ان کی اس لیڈرشپ کے اوپر عجیب و غریب باتیں وہ لکھی ہیں، غیر مسلم رائٹرز نے، کہ ان جیسا لیڈر نہیں ہوا دوسرا کوئی دنیا کے اندر، تاریخ میں ہوا ہی نہیں. خالی لیڈر نہیں ہے، اب ساتھ میں کیا کیا لے کر آئے ہیں. نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، رسول تھے. ساتھ میں کیا کیا دے رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کی طرف سے آیا ہو. ایک اکنامک سسٹم دیا، معاشیات. سمپل سی 2-3 چیزیں بتا رہا ہوں. اسلامی معاشیات کے اسلامک اکنامک سسٹم آج لے لے دنیا، نہ لے ان کے نام سے، ان 3 اصولوں کو لے لے. پہلی بات، ان کا 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے، پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے. دنیا میں کوئی بھوکا نہیں بچے گا، ایک آدمی بھوکا نہیں سوئے گا پوری دنیا کے اندر. صرف اتنی سی بات دنیا میں آ جائے کہ 40 گھر تک مجھے اس کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ وہ آ کر کہے کہ میرے گھر میں نہیں ہے، کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے. دنیا میں کوئی بچے گا نہیں بھوکا، کوئی نہیں بچتا. زکوٰۃ کا نظام یہ تو تک بھوک خالی نہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن ابھی یہ ڈسپیرٹی، یہ ابھی اونچ نیچ معاشی دور نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے کھانا مل رہا ہے خالی. ایک غریبی ریکھا مقرر کی، پاورٹی لائن. آج تک دنیا کے اندر اتنی اوپر جا کر غریبی ریکھا کسی نے مقرر نہیں کی، نہ یونائٹڈ نیشنز نے، نہ ویسٹرن کنٹریز نے، جو انہوں نے مقرر کی تھی. غریب وہ ہے جس کے پاس اپنی جائز ضرورتیں، بہت زیادہ سخت والی ضرورتیں، وہ پوری کرنے کے بعد 7.5 تولے سونے کے برابر جس کے پاس مال نہیں ہے وہ غریب ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے. یہ تھی غریبی ریکھا، پاورٹی لائن. اور 8 سال کے اندر کوئی غریب نہیں بچا، کوئی ایک بھی نہیں بچا. یعنی اس سے سوائے ان کے اکیلے کے، ان کا گھر تھا غریب، ان کا گھرانہ غریب تھا، باقی کوئی غریب نہیں بچا. زکوٰۃ کے نظام نے کیا یہ. حکومت ٹیکس لے سکتی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، سب کی بھلائی کے لیے ہے نا. بلکہ بھلائی تو زیادہ امیروں کی ہے جو اپنی کاریں دوڑائیں گے. سائیکل چلانے والے کی کتنی بھلائی ہو گئی 6 لین بنانے کے اندر، تو اصلاً تو امیروں کی ہوئی. ٹیکس لے، ٹیکس کے بدلے لوگوں کو سہولتیں دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن کچھ حصہ صرف غریبوں کے لیے ہے، وہ مالداروں کو نہیں جائے گا، اور وہ مالدار دیں گے اور غریبوں کو جائے گا جب تک وہ پاورٹی لائن سے اوپر نہ ہو جائیں. 8 سال میں ہو گئے سارے، کوئی غریب بچا نہیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا. صرف اسی کو دنیا لے لے، فیگر وہی لے لے جو دی ہے اسلام نے، جو وہ لے کر آئے تھے. اس لیے کہ ایک ماڈل ہے نا، ہو چکا ہے. جو چیز ہو چکی، جسے اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی بھوکا سونا تو الگ بات، ایک بھی غریب نہیں بچا، سب اس لیول سے اوپر ہو گئے. کیوں نہیں اس ماڈل کو ٹرائی کر لیتے؟ معلوم نہیں کوئی کنونس کرنے والا نہیں ہے، یا
الگ الگ ان کے اپنے مفادات حکومتوں کے بھی ہیں کہ یہ نہیں بننے دیں گے یہ ماڈل. لوگوں کو کچھ غریب رہنا ہی چاہیے. اگر کچھ غریب نہیں ہوں گے تو پھر امیر اور زیادہ امیر کیسے ہوں گے؟ تو پھر وہ جو ہے وہ سرکار کو فنڈ کریں گے جو اور زیادہ امیر ہوں گے. تو ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہوں گے. اور یہ تین چیزیں تھیں معاشیات کے اندر. اکانومی کے اندر ربا ختم کر دیا، جسے آپ اپنی زبان میں سود کہتے ہیں. ربا کا نظام ختم کر دیا. اور ہر جگہ ہی واز لیڈنگ فرام دی فرنٹ. آگے تھے سب سے. اگر میدان جنگ میں تھے تو میدان جنگ میں موجود تھے. یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ رہے جاؤ فوجوں لڑ لو، تم خود جاتے تھے، کمانڈ کرتے تھے، فوجوں کی الگ الگ وہاں پر ارینجمنٹ کرتے تھے کہ کیسے کیسے اسٹریٹجیز بناتے تھے، خود موجود ہوتے تھے وہاں. یہاں بھی یہ ایک گھرانہ غریب ہے، باقی سب غریبی سے نیچے نکل گئے. جن کا انتقال ہوا تو بدن کے اوپر 32 سے زیادہ کپڑے جو تھے تن کے اوپر پیون تھے، اور گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، ادھار آیا. یہ ایک گھرانہ تھا کل. تو یہ پہلے آگے بڑھ کر جس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں سب جگہ آگے آگے ہیں. یہ لیڈر ہیں، ان کے کہنے پر لوگ چلتے ہیں. اسٹیٹ بن گئی ہے، اب طاقت بھی آ گئی ہے. معائنہ کر رہے ہیں فوجوں کا میدان جنگ کے اندر. ڈسپلن ہونا چاہیے. قطار سے کھڑے ایک طرف سے ہر ایک کو چیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک ایک فوجی کو پرسنلی چیک کر رہے ہیں. ہر فوجی کو پرسنلی چیک کیا کس عمر کا ہے، طاقت ہے یا نہیں ہے، جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، کس طرف لگایا جائے گا. سب جو کھڑے تھے قطار سے ایک طرف سے ہٹے ہوئے کھڑے تھے. ہاتھ میں تیر تھا جس سے وہ ترتیب ان کی دے رہے تھے. تو اس کی نوک ہلکے سے جو ہے اس کے پیٹ پر لگائی اور کہا کہ یہ گیپ چھوڑا ہوا ہے، ادھر آؤ. مطلب کیسے فوجی ہو، کیا لڑو گے؟ یا تمہارے اندر یہ ڈسپلن ہے، تم کیا لڑو گے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. اب یہ فوجی کہہ رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور ان سب سے اوپر سب کچھ وہی ہے. کہا آپ نے مجھے یہ تیر سے مجھے تکلیف پہنچی چکا ہے. فوراً اپنا کرتا اٹھایا اور کہا تم بھی کر لو. مطلب تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا. یہ تو وہاں پر ایک ڈسپلن ہے اسے قائم کر رہے تھے. کوئی زخم نہیں آیا، تکلیف پہنچانا نہیں، اپنا تم بدلہ لے لو. کرتا اٹھایا، وہ آیا، لپٹ گیا. کہا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میری شہادت ہوگی. مجھے یہ بھی یقین کہ آپ سے آخری بار مل رہا ہوں، بس لپٹنا چاہتا تھا ایسے کہ کپڑے بھی آپ کے بیچ میں نہیں. میں نے اس لیے کہ یعنی ایسی محبت کرنے والے بھی ہو، خالی یہ نہیں حکم ماننے والے، صرف حکم ماننے والے نہیں، اس درجے کے جانثار ہو کہ جو اتنی بے پناہ محبت کرتے ہو. یہ ایسی ٹیم تیار ہوئی ہے، یہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا. پوری ہسٹری میں کوئی ایسی ٹیم تیار نہیں کر سکا. ہٹلر کے کہنے پہ لوگ اوپر سے کود کے تو جان دے سکتے ہیں، وہ کہے کود جاؤ کوئی سوال نہیں، کود گئے. اس لیے کہ یہ تربیت تھی ان کی کہ کمانڈر کا حکم ماننا ہے چاہے جان چلی جائے. یہ تربیت ہوتی ہے فوجیوں کی کہ بغیر پوچھے ہوئے جو حکم دیا جائے کرتے ہیں چاہے جان جائے. یہ دی جاتی ہے ٹریننگ. لیکن ان کو ایسی محبت بھی ہو اتنی بے پناہ. بات خالی کمانڈر وہ تربیت کے نہیں کہ کمانڈر جو کچھ حکم دے وہ مانیں گے. یہ پوری ہسٹری کے اندر کوئی، پوری تاریخ میں کوئی کمانڈر ایسا نہیں. اکانومی کے بعد سوشل جسٹس کا نظام قائم کیا. کوئی کالا کوئی گورا، ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. کوئی اونچا گھرانہ کوئی نیچا گھرانہ نہیں ہوگا. سب سے جو غلاموں میں سے وہ لوگ تھے، جو غلام میں سے تو غلاموں کے غلام، جن کو جس طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور سب دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. جب ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا جاتا تھا، جن کو ان کا مقام یہ ہوا کہ کعبے کی چھت پر پوری تاریخ کے اندر اکیلے انہیں چڑھایا گیا اذان دینے کے لیے. ان کا مقام یہ ہوا کہ حضرت عمر جیسا آدمی کو انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ڈسپلن بنایا تھا، ایک آفس بنایا تھا. نہیں اسٹیٹ کے میٹر ڈسکس ہوں گے، ایک ایک کر کے آئے گا آدمی. یہ نہیں کہ سب آ کے بیٹھ گئے، ان سے بات ہو جائے گی فوراً واپس جائیں گے، دوسرا آئے گا. باہر ویٹ کر رہے ہیں لوگ اپنی باری کا. بلال آ گئے. کسی بھی طرح کا کوئی اسٹیٹ میٹر سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، کوئی اور صلاحیت بھی نہیں تھی. بلال آ گئے. اندر خبر آئی کہ بلال ہیں. باقی سب تو اپنی باری کا انتظار کرتے، ان کی باری لگ جاتی. اب ویسے تو انہیں کوئی اسٹیٹ کے میٹرز کا جو اس وقت وقتہ عام ملنے کا ٹائم نہیں تھا، اس وقت آنا نہیں چاہیے تھا. جیسی خبر ملی اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آئے استقبال کے لیے، کھڑے ہو گئے اور پھر جلدی سے ان کو لے گئے. باقی سب کی باری کو کینسل کر کے کہا ہمارے سردار آ گئے، سیدنا سے ہمارے سردار آ گئے.
تو سوشل جسٹس جو تھا وہ اس کو اپنی اس پیک پر پہنچایا, اس اونچائی کے اوپر پہنچایا جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی دنیا کے اندر. کہ ٹھیک ہے امیر کالے گورے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ جلدی سے نام سنتے ہی باہر بھاگے اور ریسیو کرنے آئے ایک ایسے آدمی کو جس کی کوئی انفلوئنس نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے, کوئی دوسری صلاحیتیں نہیں ہیں, اسٹیٹ کے کسی میٹیریلی کسی کام کا نہیں ہے آدمی. پتہ چلا وہ باہر آئے تو جلدی سے باہر جا کے استقبال کے لیے بھاگے, وہ بھاگ کے لے آئے کہ ہمارے سردار, جنہیں ابو بکر عمر سردار کہتے ہو اپنا, وہ بلال حبشی تھے. یہ تھا سوشل جسٹس جس کو اس جگہ تک لے کر آئے. ایک پولیٹیکل سسٹم جو تھا, اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک راستہ چلتا جو ہے وہ وقت کے پریزیڈنٹ کو, جو امیر المومنین تھے, میں آج پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں, آپ پرائم منسٹر کہہ لیں جہاں وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے, وہ راستہ چل کے روک سکتا تھا کہ یہ کرتا تو بڑا لمبا ہے آپ کا, یہ اتنا کپڑا کہاں سے آ گیا. جو تقسیم ہوا تھا وہ تو اس میں بن ہی نہیں سکتا تھا اتنا. راستے چلتے ہی ایک عورت پوچھ سکتی ہے کہ وہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ تو غلط ہے, بالکل قرآن کے خلاف ہے, کہ مہر پہ پابندی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ نہیں ہو. پھر انہوں نے مثال دی قرآن سے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ عورت نہیں ہوتی, اس نے بچا لیا تو عمر برباد ہو جاتا. تو یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے, اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہر آدمی اپنی بات تو کہہ سکتا ہے, ڈائریکٹ ان سے کہہ سکتا ہے, اور اسی جگہ دین اینڈ دیر انہیں غلطی محسوس ہو تو وہ فوراً اس کے اوپر اپنی بات سے رجوع کریں گے. لیکن سسٹم یہ تھا کہ مشورے سے ہوں گے کام. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے ہیں, صف بندیاں کر رہے ہیں, بنائی اسٹریٹجی کے کون کس کو کدھر لگائیں گے. انہوں نے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسے حکم دیا ہے یا اپنی سمجھ سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنی سمجھ سے کر رہا ہوں. کہا ایسے نہیں ہوگا, ایسے کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. آگے ہی سمجھ میں اس کی مانی. تو ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے, مشوروں کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اکثریت کا مشورہ مانا جائے گا. اکثریت جو ہے وہ اپنی بات کہہ رہی ہے کہ کہاں پر جا کر لڑیں گے اور کیسے لڑیں گے. ایک نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے جب دشمن زیادہ بڑا ہوتا ہے تو ہم تو اپنے یہاں کھائی کھول لیتے ہیں خندق. یہ صرف ایک نے کہا. تو انہوں نے کہا یہ ہوگا, یہ جو کہہ رہے ہیں اس ایک کی. تو اس میں مشوروں کو تولا جاتا تھا, گنا نہیں جاتا تھا, گنتی نہیں ہوتی تھی, اور اس کو وہ اسیس کرتے تھے. ایک پولیٹیکل سسٹم دیا, وہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر بغیر مشوروں کے کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پھر خالی ایک کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اپنی مرضی سے جو دل چاہ رہا ہے چلا رہے, چاہے تباہی آ رہی ہے, چاہے انتظام صحیح ہو رہا ہے, چاہے غلط ہو رہا ہے. اس کو ہر ایک سینسر کرنے والا تھا. اس کے اندر دیش دروہ نہیں لگ جاتا تھا. اس پہ یہ نہیں تھا کہ سیڈیشن کا چارج لگا دو, یہ تو یہ بات کہہ دی ہماری جو ہم کہنے جا رہے ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. دنیا جو ہے یعنی اس جیسی مثالیں کسی جگہ ملتی نہیں. میں سب چیزیں نہیں لا رہا, کیا فلسفی دی, کیا چیزیں دی, یہ نظام انہوں نے قائم کیا. یہ اسی درجے کے کمانڈر ہیں, اس درجے کے ایسے ہیں کہ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنی جانیں دینے والے. یہ انقلاب ایک مکمل ہوا ان کی اپنی زندگی میں. یہ تاریخ میں پہلے رسول تھے, اس لیے یہ آخری رسول بھی تھے. یہاں انقلاب مکمل ہوا. چلا کتنے سے دن, ختم ہو گیا تھوڑے دنوں میں. فتوحات تو ہوتے نہیں, علاقے تو جیتے جاتے رہے, لیکن وہ جو آئیڈیل نظام تھا وہ تو بہت تھوڑے سے دن چلا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں ایسا کیسا آئیڈیل نظام جو کچھ ہی دنوں کے اندر جھگڑے ہونے لگے, لڑائیاں ہوئی, بکھر گیا. یہ نظام کا صرف ماڈل بنایا تھا انہوں نے, اس وقت کے لیے نہیں تھا. یہ نظام اس وقت کے لیے تھا جب دنیا پوری ترقی کے اوپر آ جائے, جب دنیا باقی سارے سسٹم اور نظاموں کو دیکھ لیں, اس وقت کے لیے تھا. خود کہا تھا انہوں نے. یہ اس وقت تو یہ جانثار تھے, ان کو رسول مانا, ان کی محبت ان کی طرف, انہوں نے جو کچھ کہا کر ڈالا, سوچا نہیں. اب دنیا سوچے گی, اب دنیا پرکھے گی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور پھر دنیا کے اندر بہت سے سسٹم آ گئے, ان سارے سسٹم وہ ایک ایک کر کے فیل ہوتے چلے گئے, ان سب کو آزمایا گیا. یہ اتنی جب دنیا واقعی اس وقت ایک دنیا ایک مقام بننے جا رہی تھی, ایک ماڈل دکھا دیا. اس وقت کے لیے تھا یہ ماڈل, جب دنیا ایک مقام ہو جائے گی اور دنیا بہت ترقی یافتہ ہوگی. بتایا تھا کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. حدیث ہے, ایک حدیث میں 30 سال بتایا, بعض میں اس سے کم بتایا کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. اس کے بعد تو بادشاہتیں شروع ہو جائیں گی, چاہے ملک بڑھ جائیں, لیکن یہ آئیڈیل نظام نہیں ہوگا. یہ اس کے بعد چلے گا کم عرصے ہی, بہت ذرا سے.
بتایا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب یہ نظام آئے گا. اصل میں جب یہ بتا دیا تھا یہ اس لیے کہ یہ بعد کے دور کے لیے ہوگا وہ نظام, تو یہ بتایا تھا کہ یہ آئے گا واپس نظام. تب آئے گا جب دنیا ہر جگہ ہر فرنٹ پہ فیل ہو چکی ہوگی ہر چیز کو اپنا کر, اس وقت واپس آئے گا اس دور کے لیے. وہ اس دور کی نشاندہی بھی کر دی تھی. میں یہاں نہیں رکھ رہا, تفصیلات بتائی ہیں بہت سے موقعوں کے اوپر, میں نے ہے موجود, جنہیں دلچسپی ہو دیکھ لیں. وقت کی نشاندہی کر دی تھی کہ کب آئے گا نظام, یہ انقلاب کب آئے گا. یہ تو اصل میں انقلاب آنا تھا, اس کا ایک ماڈل دے کر گئے تھے, بس اس ماڈل کو تو ختم ہونا تھا, خود بتایا, اس لیے کہ ریشنل نہیں تھا. ابھی دنیا کے سامنے بہت سی چیزیں آئی بھی نہیں تھی, ابھی پوری دنیا میں جا بھی نہیں سکتا تھا. اب جب ایک خبر دنیا کے ہر حصے کے اندر پہنچ جائے, ہر ایک تبصرہ کر لے, ہم سب ٹرائل اینڈ ایرر کر چکے ساری چیزیں, اس وقت جب دنیا بڑی وسیع ہو جائے, اس کی نشاندہی کی تھی کب ہوگا یہ, اس وقت یہ نظام پھر آئے گا, یہ بھی بتا دیا گیا. تو اصل میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں چلا کیوں نہیں, اس وقت ایک ماڈل تھا, نہیں تھا چلنے کے لیے. جس وقت کے چلنے کے لیے تھا وہ وقت آنے والا ہے. پھر ایک چیز اور تھی بہت اہم, بڑی اہم ہے, کہ یہاں سے شروع ہوا تھا عالمگیر رسالت, یہاں سے شروع ہوئی تھی ہندوستان سے. حضرت آدم ساری دنیا کے لیے رسول, حضرت نوح ساری دنیا کے لیے رسول, 1,000 سال کی عمریں اور لمبے چوڑے قد, دنیا ملی ہوئی تھی ساری. اس میں یہ عالمگیر نبی چلے یہاں تک رسول, میں پہلے بتا چکا ہوں تفصیلات اس کی. اس کے بعد پھر ٹکڑے ہو گئے قرآن, پھر اس کے بعد بڑے لمبے گیپ کے بعد آگے کہیں سے لیتا ہے حضرت ابراہیم سے. اب ہلکے ہلکے کر کے دنیا واپس ایک مقام بنے گی. پہلے ایک مقام تھی, پہلے عالمگیر ورلڈ وائڈ رسول تھے, درمیان میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں رسول آنے لگے, اس لیے کہ وہ ٹکڑے ایک دوسری جگہوں پہ پیغام پہنچا نہیں سکتے تھے. وہ رسول چاہتے بھی تو دوسرے, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم پہنچانا, ان کے دور میں تو یہ بھی نہیں ممکن تھا کہ وہ خود جا کر پہنچاتے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تھا. انہوں نے عملاً عرب کے جتنے قبائل تھے ان میں سے تقریباً سارے انہوں نے اس آئیڈیالوجی کے آگے, حکومت کے آگے نہیں, آئیڈیالوجی کے آگے سرنڈر کر دیا. یہ سچ ہے, اسے مان لیا. یہ ماڈل تھا. اب یہ ماڈل ساری دنیا کے لیے آئے گا. جب وہ عالمگیر نبی رسالت سے شروع ہوئی تھی تو یہ سرکل پورا ہوگا وہاں پر جہاں عالمگیر رسالت آئے گی. تو اس لیے وہ جب عالمگیر رسالت آئے گی تو وہ نبی آخری نبی ہوں گے. یہ ورلڈ وائڈ آخری رسول جو آنے والے ہیں, اب ان کے دور میں ہی یہ ممکن ہے کہ دنیا ایک مقام بن جائے, تو پھر یہ آخری رسول ہوں گے. یہ اس وجہ سے تھے. پھر جہاں سے یہ سلسلہ رسالت شروع ہوا, شروعات بھی جو نئے انقلاب کی وہاں سے شروعات ہوگی. قرآن ایک ایک آیت کے اندر بہت سے فیلڈز کے, بہت سے میدانوں کی باتیں کہہ جاتا ہے, جس کو جگہ جگہ ہم اپلائی کر دیں. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی لوٹائیں گے. اب بہت سی فیلڈز میں اس کو ہم فٹ کر کے وہاں پر یہ حق ہوتا ہے. کما بدانا, وہ جیسے شروع کیا تھا پہلے ہم نے تخلیق کی, ابتدا میں کریشن کی, اول خلق نعیدہ, اس کو ویسے ہی لوٹائیں گے. تو پھر یہ انقلاب وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا. جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا وہاں مادی ترقی بھی تھی, فلسفی میں بہت آگے تھے. قرآن نے تو خود اس کی تائید کی ہے کہ ایسٹرونومی کے اندر بہت آگے تھے, علم فلکیات کے اندر بہت آگے تھے. اس کے قرآن نے تاکید کی, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میتھمیٹکس کے اندر بہت آگے تھے اس دور کے اندر, جو تاریخ سے بھی پہلے کی ہے. پھر درمیان میں دنیا جاہل ہوتی چلی گئی. اب ہے پھر وہ دور آیا کہ جب یہ پھر مادی ترقی کا دور, وہاں مادی ترقی بھی تھی, روحانیت بھی تھی. جو واپس آئے گا وہاں مادی ترقی تو اس وقت ہے ہی, روحانیت بھی واپس آئے گی, خالی مادی چیزیں نہیں رہیں. تو وہ انقلاب اب جو ہوگا وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے ابتدا ہوئی تھی, اور وہ انقلاب اس سینٹر پر پہنچے گا جس سینٹر کو تحریروں کا مرکز لگاتار بنایا جاتا رہا. اس مرکز اور اس سینٹر پہ آ کر پہنچے گا. ان کا رشتہ بڑا پرانا ہے. یہ رسالت اپنے پورے پیک پر, پورے عروج کے اوپر آ گئی. اس لیے اب یہ قیامت تک کے لیے رسول ہوں گے. کسی رسول کی ضرورت نہیں, ماڈل موجود ہے, فلالیس ماڈل موجود ہے جس میں کوئی خامی نہیں, کوئی رخنہ نہیں ہے. پروو کیا جا چکا ہے, دنیا اپنے نظاموں کو دیکھ چکی. کمیونزم فیل ہو گیا, ان کا انسان کو صرف پیٹ کی بات ہے, بھوک کی بات ہے. خالی نہیں انسان کو صرف پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد پھر صرف وہ غلامی کرے. اس نے ایک فلسفہ دیا تھا, اور اس فلسفے کو اپلائی کرنے میں کہتے ہیں کہ 100 سال ہوئے کمیونزم کو, اور رشیا اور چائنا میں ملا کر جو بہت سے گنتی گننے والے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ 100 سال کے اندر 100 بلین لوگ جو ہیں، یعنی 100 ارب لوگ جو ہیں، ان کی جانیں جا چکی ہیں اس انقلاب کے اندر. یہ جو کہلاتا ہے یہ رشین ریولوشن، یعنی کمیونسٹ ریولوشن 2 ملکوں کے اندر، وہاں سے لے کے آج تک اگر گنے جتنی جانیں گئی ہیں. تو یہ اس کاسٹ کے اوپر پھر کچھ لوگ جو انہیں کہتے تھے کہ ان کو ڈکٹیٹرشپ مل جائے مزدوروں کو، وہ واقعی ڈکٹیٹر ہو گئے. باقی لوگ جو ہے وہ پیسے میں ہر طریقے سے مجبور ہیں. ڈیموکریسی کو دیکھا، جمہوریت کو دیکھا، جتنا آپ کے یہاں بھی ہے نا جمہوریت ہے، الیکشن ہوتے ہیں، پھر ہونے یہ لگا کہ جس کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کر رہا کہ جو مائنورٹی تھی، جو اقلیت تھی، جن کے ووٹ نہیں ملے تھے، ان کی بھلائی کا بھی خیال رکھے. اصول تو یہی تھا، جانے کے بعد سب کی بھلائی کریں گے، جیت کر جائیں گے میجورٹی سے. انہوں نے جانے کے بعد ایک طریقے کی، جب یہ ہو جائے کہ اکثریت اقلیت کو کچلنے لگے، ہم تو جیت کر آئے ہیں، اور پھر اکثریت ہمیشہ جیتتی رہے، اقلیت ہمیشہ پستی رہے، یہ کیسی ڈیموکریسی ہو، یہ کیسی جمہوریت ہے، اور یہ کیا عدل کا نظام ہے، یہ کیا انصاف کا، جسٹس کا نظام ہے. ڈیموکریسی کی خرابیاں سامنے آ گئیں. دنیا میں بہت سے حصوں کے اندر آ چکی خرابیاں سامنے کہ اسی قانون کو طاقتور جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے اور غریب کچلا جاتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اسی قانون کے ذریعے جو اکثریت بناتی ہے. وہ نظام فیل ہو گیا. عدل کا نظام قائم ہو چکا ہے. وہ ماڈل جب دنیا سب کو فیل کر دے، اور پھر صرف پولیٹیکلی سسٹم نہیں، سوشل جسٹس کا سسٹم، سماجی انصاف کا سسٹم، اور اس کے اندر پولیٹیکل سسٹم کے علاوہ غریب اونچ نیچ اکنامک سسٹم، تمام چیزوں کے حل موجود ہیں. یہ ہوگا عدل کا نظام جو آئے گا. اس کے رسالت اپنی پیک کے اوپر، اور پھر یہ اینڈ پھر الگ ہے، اس کی بھی نشاندہی کی گئی، یہاں بھی کی گئی، انجیل میں کی گئی کہ پھر بہت لمبا چلنے کے بعد، چونکہ وہ جو تقریبی قوتیں ہیں، وہ جو وہ تو رہیں گی موجود، جب ساری دنیا کے اندر اس کے چلنے کے بعد وہ پھر بھی رہیں گی. وہ اب میں کیا کیا اشارے کروں کہ کون کون لوگ ہیں. وہ قوم ذرا دیکھیں ایکسپلائٹیشن کی حالت. انہوں نے، چین نے اسپین سے اور اٹلی سے انہوں نے گفٹ دیے. کرونا ان کے یہاں سے شروع ہوا تھا، شروع میں انہی کے یہاں پھیلا تھا چین میں. انہوں نے اپنے یہاں سے وہ جو PPE ہوتا ہے پروٹیکٹیو گیئر، لباس جو پہنا جاتا ہے حفاظت کا، وہ انہوں نے گفٹ کر دیا. اٹلی نے کیا، اسپین نے کیا ان کو فری کہ بھئی بچائیے اپنے یہاں کے لوگوں کو. اس کے بعد سب سے زیادہ پھیلا یہیں پر اٹلی اور اسپین میں. چین میں رک گیا، یہاں پھیلا بہت. اب جب لوگ بے تحاشا مرنے لگے تو چین نے کہا جو تم نے دیے تھے نا یہ خرید لو ہم سے. بیچے انہیں جو انہوں نے فری دیے تھے. اس کے بعد پھر ان کو واپس سیل کیے، کاسٹ کے اوپر بارگیننگ ہوئی کہ کتنے میں بیچیں گے. تو جو ایک ایک پیسے سے ایسے ایکسپلائٹ کرے کسی کی مجبوری کے اندر. میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کے اندر دنیا میں اس قوم سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. اچھے لوگ بہت ہوں گے لیکن کل ملا کے اس خطے کے لوگ ہیں، اس خطے کے لوگ ہیں بنی اسرائیل. اس میں بہت اچھے لوگ ہوں گے جنہیں آپ نے آج تک دعوت نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی. لیکن وہ مزاج جو ہے وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر بڑی خرابی کی، سزائیں بھی ملتی رہیں. اب تھوڑے دنوں کے لیے رکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایمان لانے والے جو ہے وہ ان کی حالت بہت بری ہے، اخلاقی حالت. تو اللہ کی طرف سے سزا دی جا رہی ہے انہی کے ہاتھوں. لیکن پھر ان کا گٹھ جوڑ ہوگا اینڈ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت آؤں گا، پھر وہ آخری دور ہوگا جو ابھی موجود ہیں، واپس آنا ہے. وہ دور یہاں کے لیے بتایا گیا. وہ دونوں چیزیں اگر وہاں سے لیں تو پھر ملتی ہیں، ورنہ طرح طرح کے لوگ اپنے لگاتے رہتے ہیں. ہر دور کے اندر بتاتے رہیے امریکہ اور روس فلاں ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، یہ فلاں ہیں. سب غلط باتیں، یعنی غلط میں نہیں کہہ دوں، اس کا اطلاق ان سب پہ بھی ہو جائے. لیکن اصل یاجوج ماجوج کا دور اور اصل حضرت عیسیٰ کی واپسی کا وہ دور ہوگا جب یہ کوئی دیومالا نہیں ہوگی، جب واپس آنا جو ہے وہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہوگی، یہ چیزیں طے ہو چکی ہوں گی. وہ آخر کا دور ہے. لیکن میں نے اس رسالت کے، وہ بھی اسی رسالت کے واپس رینیسنس، یعنی اس کے دوبارہ پھیلنے اور دوبارہ صحیح حالت میں آنے کا دور ہوگا. اس لیے کہ یہ نقیب احمد تھے، انہوں نے بشارت دی تھی، ان کو لایا جائے گا واپس مادی طور پر، اسی کے لیے، انہی کی رسالت کی تکمیل کے لیے جو آخری رسالت ہے، جن کے اوپر رسالت مکمل ہوئی اور جو صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. تو یہ ہے ایک پرافٹ ہوڈ کے ارتقاء کی ایک ہسٹری. اتنی بات ہے کہ ویسے جانثار ہو، آئے گا تب انقلاب جب ویسے جانثار ہو جیسے ان کے پہلے دور کا ماڈل آ گیا. پہلے دور کے ان کے بھی تو ماڈل موجود ہیں نا جو انقلاب لانے والے تھے، ان کے بھی تو ماڈل موجود ہیں نا جو اس پر عمل کرنے والے تھے. جب ویسے لوگ ہوں گے تو آئے گا، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ یہ نظام، کہ دنیا مانے گی کہ یہ آخری ہے. دنیا مانے گی کہ جب سارے حل آ گئے تو اب کسی کی ضرورت نہیں بچتی. اس کے بعد سلوشنز دینے آتے تھے، چھوٹے سے حصے کو دینے آتے تھے. تمام دنیا کے لیے حل آ گیا.
اس کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں بچتی۔ یہ ایک سلسلہ تھا، ایک سیریز جو میں 3 قسطوں سے لے کر چلا تھا کہ رسالت کا ارتقاء، اور یہ اپنے آخری حصے کے اوپر آ گیا۔ آگے کے کچھ حصے باقی جن کے بارے میں نے کچھ اشارے کر دیے، جن کی اور تفصیلات کب کیسے یہ اور موقعوں پہ میں بتا چکا ہوں۔ اللہ کرے کہ ان کے لیے کام کرنے والے، اس انقلاب میں حصہ لینے والے ایسے ہو کہ جن کی اسپرٹ وہی ہو جو پہلے انقلاب کو لائے تھے۔ ایک آدمی تھوڑی لاتا ہے، ایک اکیلا رسول تھوڑی کچھ کرتا ہے، تو ویسے لوگ ہوں تو پھر وہ دنیا آئے گی، اور پھر ان کا نام آج تک موجود ہے رہتی دنیا تک، ان کا بھی رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ اللہ کے یہاں اگر ان کے پہلے مقامات ہیں تو یہ سابقین تھے، سابقون الاولون، اولین میں کے بھی سبقت کرنے والے وہ ہوں گے سابقون الاخرین، لیکن ان جیسی صفات ہوں گی تو ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بتائی جا چکی ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ نظام آئے، جلدی آئے گا، تب جب اس جیسے ماننے والے ہوں گے، اس جیسے امپلیمنٹ کرنے والے ہوں گے، اس جیسے ساتھ دینے والے ہوں گے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم الملک البر۔